السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں آپ سب کو تہہ دل سے اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آل آف یو آر فائن اینڈ آئی ہوپ آپ ٹائٹل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج۔ سو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے آج بہت کچھ جاننے کو ہے اباؤٹ چنگیز خان کے بارے میں۔ سو چلے بنا وقت ضائع کیے ہوئے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ہو واز چنگیز خان؟ چنگیز خان کون تھا؟ اب تک کا اتہاس کا سب سے بروٹل ڈکٹیٹر، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ ویسے ہم اس کے بارے میں جانیں گے آج۔ اس میں دیکھیے ہسٹری ایسی ہے کہ اس وقت اگر اس وقت کی نظر سے دیکھیں تو کافی ڈکٹیٹرز آئے ہیں، ان میں اچھائیاں بھی ہے برائیاں بھی ہے۔ اسی طرح چنگیز خان میں بھی کچھ اچھائیاں تھی، ان کے بارے میں ہم جانیں گے، اور ان کی بروٹیلٹی تو سب کو پتہ ہی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ سو ہم اس لیکچر کو کئی پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آئے۔ سو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے لائک اٹس ارلی لائف، اس کی زندگی پہلے کیسے گزری۔ مفلسی میں گزری، غریب تھا اور کافی مشکلات کا سامنا پیش آیا۔ اس کے بعد اس کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اس کی فیملی میں کون کون تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد اس کی اسٹرگل مطلب اس نے کیسے اتنی بڑی سلطنت بنائی، اور اس کے بعد آلریڈی اس کی بروٹیلٹی تو ہم دیکھیں گے ہی کہ کتنا بروٹل تھا، اور اس کے بعد اس کی کائنڈنس بھی دیکھیں گے تاکہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ مطلب اس کی موت کیسے ہوئی، ان کے بارے میں لوگوں کا الگ الگ کہنا ہے، ہسٹورینس اس کے بارے میں، ان کو بھی جانیں گے ہم اس لیکچر میں۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹس ارلی لائف، اس کی ابتدائی زندگی، شروع کی زندگی۔ تو یہ پیدا کہاں ہوئے؟ یہ نردن منگولیا میں ہوئے۔ منگولیا کا آپ کو شاید علم ہو کب پیدا ہوئے؟ 1162 1162 کو یہ کہاں منگولیا کے نردن ایریا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی نام تیموجن تھا۔ ٹائٹل آف چنگیز خان مطلب یونیورسل رولر۔ یہ اس کو کب ملا؟ یہ 1206 کو ملا۔ کیوں ملا اس کے بارے میں ہم بعد میں جانیں گے۔ فادر ابو کا نام یاسوکئی تھا، یاسوکئی، اور اس کے 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ اس کے ابو کے مرنے سے پہلے اس کی زندگی کافی بہتر تھی، مگر چونکہ یہ ٹرائبل چیف تھا اس کے ابو، اسی لیے۔ مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ جو پیش ہوا ہم وہ جانیں گے، اور اس کے ابو کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی۔ ارلی لائف واز ڈیفیکلٹ، کافی مشکلات کا سامنا پیش ہوا۔ پہلے تو یہ فادر کی ڈیتھ سے پہلے تو اس کی زندگی کافی بہتر تھی، کیونکہ یہ ٹرائبل چیف کا بیٹا تھا نا اس کے ابو۔ پر ہوا یوں کہ ایک ٹرائبل چیف، ایک قبائلی سردار نے اس کے ابو کو دعوت پہ بلایا اور اسے زہر دے کر مار دیا۔ تاتارس تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تب تقریباً یہ 7 سال کا تھا، تو اس نے اپنے ابو کے پوسٹ پر کلیم کر دیا کہ مجھے اپنے ابو کے جگہ بٹھا دیں۔ تو ٹرائبل والے تو ہنسنے لگے کہ یہ 7 سال کا بچہ ہم پر حکمرانی کرے گا، تو وہ لوگ تو نہیں مانے اور اسے بھگا دیا وہاں سے۔ تو چنگیز خان کا دماغ خراب ہو گیا۔ ایک تو ابو کی ڈیتھ، اور اس کے بعد اسے قبائل سے نکال دیا کیونکہ وہ ابو کا پوسٹ کلیم کر رہا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 7 8 9 سال تک ایسے ہی بھٹکتا رہا، زندگی بہت مشکل سے گزاری۔ جب یہ 16 سال کا ہوا تو ایک قبائل چیف کے پاس گیا۔ قبائل چیف کے پاس جا کر اس نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دیں۔ دیکھیے بات یہ کہ نا، اس کے ابو اور اس ٹرائبل چیف کی گہری دوستی تھی، اور بچپن میں اس نے ان دونوں کی شادی طے کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ابو سے وعدہ کیا ہے تو اپنی بیٹی مجھے دے دیں۔ تو ٹرائبل چیف مان گیا، اس کی بیٹی تھی نام بورتے، تو اس نے ان دونوں کی شادی کی۔ دیکھیں یہ شادی چنگیز خان نے اس لیے کی تھی کیونکہ
الائنس چاہتا تھا، مطلب ایک اگر قبائل آپ کے ساتھ جڑ جائے تو آپ کی پاور زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس نے شادی کی۔ 16 سال کی عمر نے اس نے شادی کی، تو یہ اپنی بیوی کی بہت عزت کرتا تھا، یہ آپ دیکھیں گے کتنی عزت کرتا تھا اپنے کوئین کی۔ اور ہوا یوں، ابھی چنگیز خان نے شادی تو کر لی، پر ایک ٹرائبل چیف آیا، مرکٹ ٹرائبس، انہوں نے چنگیز خان کی بیوی کو اغوا کر لیا۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا نا، اگر آپ کمزور ہیں تو طاقتور لوگ آپ سے آپ کی چیزیں چھین لیتے تھے۔ تو بھائی چنگیز خان کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ایک طرف سے تو قبائل والوں نے نکال دیا تھا، ابھی ہوا یوں کہ بیوی کو بھی اغوا کر لیا، تو اپنے آپ کو بہت بےبس سمجھ رہا تھا۔ تو یہاں ہوتا ہے ٹرننگ پوائنٹ اس کی زندگی کا، اسے ایک ٹرائبل چیف کے بیٹے سے دوستی ہوتی ہے جموں کا۔ دیکھیے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بلڈ برادرز تھے، بلڈ فرینڈ۔ مطلب اس وقت منگول میں ایسا رواج ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے ایز اے فرینڈ، تو آپ اسے بلڈ برادر بنانے کے لیے اپنا خون اسے پلاتے تھے، اس کا خون آپ پیتے تھے، مطلب ہاتھ کاٹ کے ایسا ویسا خون نہیں۔ تو جموں کا بھی اسی طرف کا اس کا دوست تھا، تو اس نے جموں کا سے مدد مانگی اور دونوں نے مل کر اپنی بیوی کو چھڑایا۔ اور یہاں اس کے ایک بیٹے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جب چھڑانے کے بعد تقریباً 1 سال بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جوچی۔ ان کے بارے میں لوگ تنقید کرتے تھے کہ یہ چنگیز خان کا بیٹا نہیں ہے، وہ عمر کی ٹرائبس جو قبائل لوگ اسے اٹھا کے لے گئے تھے ان کی اولاد ہے۔ پر چنگیز خان نے اسے اپنے بیٹے کا درجہ ہی دیا، اس کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ یہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ تو وہ بیٹا تھا جوچی، اس کا سب سے بڑا بیٹا۔ اس کے بارے میں بعد میں مزید جانیں گے۔ اب اس کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ اس کے تقریباً 3 اور بیٹے تھے۔ اب بورتے سے پہلے جوچی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ اس کے تو 3 اور بیٹے تھے، چگتائی، اوگتائی، تولائی، یہ تینوں بیٹے تھے۔ اور چنگیز خان کے مرنے کے بعد اوگتائی اس کا سکسیسر بنا، کیونکہ یہ ان دونوں سے اسٹیبل تھا، کیونکہ جوچی تو فریم سے ہی آؤٹ تھا، کیونکہ اس پر لوگ تنقید کرتے تھے کہ یہ چنگیز خان کا بیٹا ہی نہیں، یہ تو یہ سکسیسر کیسے بنتا، اسی لیے اوگتائی چنگیز خان کے مرنے کے بعد یہ اس کی سکسیسر بنا۔ نہیں ویسے تو یہ باقی بیٹوں کو بھی سلطنت اس نے سلطنت بانٹ دی تھی، مگر یہ خاقان اعظم جو ہوتا ہے، خانوں کے خان، جو منگول کا ایک خان ہوتا ہے نا سب سے بڑا، یہ اوگتائی تھا۔ باقی ان دونوں بیٹوں کے پاس اور جوچی کے پاس بھی کافی سلطنت اس نے ان دونوں کو بھی دے دی تھی۔ اب اس کی سٹرگل دیکھتے ہیں۔ اس وقت منگول میں بہت سے قبائل رہتے تھے، تو اس نے ایک ایک کر کے سارے قبائل کو ایک ساتھ ملا لیا، اور جس نے نہیں مانا اس کو نست نابود کر دیا۔ اس کے بعد ہوا یوں، اس کا بلڈ برادر جموں کا، اس کے ساتھ کیا ہوا، چونکہ یہ بھی ایک ٹرائبل چیف کا بیٹا ہی تھا، تو ایسے تو ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی سلطنت میں 2 حکمران رہتے تھے، ایک ہی سلطنت میں 2 حکمران رہے سوری ٹو سے۔ تو جموں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے یہ ہم تھوڑی دیر بعد جانیں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی سلطنت اتنی پھیلی کیوں؟ پھیلی اس لیے کہ یہ میریٹوکریسی میں بلیو کرتا تھا۔ میریٹوکریسی ایسی ہے کہ نا، یہ سمجھتا تھا کہ جس میں ٹیلنٹ ہو وہ آگے آئے، مطلب اگر آپ کسی لیڈر کے بیٹے ہیں تو آپ لیڈر ہی نہیں بنیں گے، اگر آپ میں صلاحیتیں ہیں تبھی آپ آگے جائیں گے۔ تو چنگیز خان اس میں بلیو کرتے تھے، اور جو کسی چیز کا صحیح مستحق ہو اسے ہی دیتے تھے چنگیز خان، اسی لیے اس کی سلطنت بہت پھیلی، کیونکہ ایسے کرنے سے قابل لوگ آگے آئے اور انہوں نے سلطنت پھیلا دی۔ مین تو چنگیز خان نے ہی پھیلائی تھی، پر لوگوں کا اس میں کافی ہاتھ ہے، کیونکہ آپ اکیلے تو ایک سلطنت بنا نہیں سکتے۔ تو جموں کا دیکھیے چنگیز خان اور جموں کا میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ چنگیز خان آپ کو پتہ ہے میریٹوکریسی میں بلیو کرتا تھا، اور جموں کا ایسے میریٹوکریسی پہ بلیو نہیں کرتا تھا، کیونکہ جموں کا مانتا تھا کہ نہیں، قبائل کے سردار کا بیٹا میں ہوں تو میں ہی سردار بنوں گا، ایسے سمجھتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ ان دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کا مطلب ہے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تو ان دونوں کے درمیان 1187 کو ایک جنگ ہوئی،
تو اس میں جموں کے پاس کافی سپاہی تھے، تو چنگیز خان اس میں ہار گیا اور چنگیز خان کے 70 جرنیل کو جموں نے زندہ بوائل کر دیا۔ یہاں تک چلی گئی تھی ان کی دشمنی، پر چنگیز خان نے اس سے سبق سیکھا اور اپنے ملٹری کو واپس الگ ترتیب سے ایک مضبوط فوج کی طرح بنایا، اور 1204 کو پھر آمنا سامنا ہوا جموں کا اور چنگیز خان کا، اور اس جنگ میں چنگیز خان جیت گیا اور اس نے اپنے دوست کو مار دیا۔ دیکھیں اس میں ایک مطلب انٹرسٹنگ کہانی ہے جموں کا اور چنگیز خان کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ہسٹورینس الگ الگ بات کہتے ہیں کہ جموں کا چنگیز خان نے اس کو بہت بروٹلی طریقے سے مارا، پر یہ بات کئی حد تک صحیح نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ جب چنگیز خان کی فوج آئی تو جموں کے کچھ جرنلز نے سوچا کہ ابھی تو چنگیز خان جیت جائے گا اور ہمارے ساتھ بہت برا برتاؤ کرے گا، تو ان لوگوں نے جموں کو پکڑا اور چنگیز خان کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ لیں سر، یہ آپ کا دشمن ہے، آپ یہ اس کو کے ساتھ جو کرنا ہے کریں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں انعام دے دیں۔ تو چنگیز خان نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آئیں آپ لوگوں کو میں آپ کا انعام دیتا ہوں۔ تو ان سب کے سر قلم کر دیے کہ چنگیز خان سمجھتا تھا کہ جو اپنے لیڈر کے ساتھ لویلٹی نہیں دکھائیں گے وہ کسی اور کے ساتھ کس طرف رہیں گے، اور ان سے اچھے برتاؤ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو ان سب کو مار دیا اور چنگیز خان نے جموں کو بلایا اور اس سے کہا کہ چلیں یہ دشمنی چھوڑتے ہیں، ہم میرے ساتھ رہیں، میں پرانی دشمنی بھولنے کو تیار ہوں۔ پر جموں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک میان میں دو تلوار رہیں۔ تو جموں نے کہا کہ اگر آپ اپنی دوستی کی عزت رکھتے ہیں تو مجھے ایک باعزت موت مار دیں۔ تو چنگیز خان نے اسے ایک آسان موت دے دی۔ بس یہی کہانی ہے، اس پر زیادہ تر ہسٹورینز متفق ہے، مطلب ایک دوسرے کے ایک ریٹ ہیں۔ تو بھائی جموں تو مارا گیا، اور منگول میں اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر تھا نہیں جو چنگیز خان کا مخالف ہو، چنگیز خان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے بنا وقت ضائع کیے ہوئے اپنے سلطنت کو پھیلانے کا سوچا، تو یہ چائنا چلے آئے، کیونکہ چائنا اس کے ساتھ ہی لگتا تھا۔ جب چائنا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ چنگیز خان آ رہے، تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ ہم اتنے عظیم لوگ ہیں اور یہ کیا منگول والوں کو وہ جانور ہی سمجھتے تھے، وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے آنے دو، دیکھتے ہیں انہیں۔ اس وقت چائنا میں بھی بہت مضبوط ڈائنیسٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آنے دو، دیکھ لیں گے اسے۔ تو چنگیز خان آئے اور اس نے چائنا کافی فتح کیا، چونکہ چنگیز خان نے چائنا پورا فتح نہیں کیا، وہ تولئی خان کے بیٹے، اس کا نام قبلئی خان تھا، اس کے دور میں چائنا پورا فتح کیا۔ تو پر چنگیز خان نے چائنا کافی فتح کیا، اس کے بعد ارد گرد کے کافی علاقے اس نے فتح کیے، اور اپنے دور کا سب سے بڑا سلطنت بنا دیا اس نے۔ تقریباً چائنا سے لے کر ایران تک اس کی بروٹیلیٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑا اندازہ ہو چکا ہوگا اب تک، جو اس نے جموں کے ساتھ کیا۔ دیکھیے اس کو بہت بروٹل طریقے سے دیکھتے ہیں ہسٹورینز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہسٹری کتنی پرانی ہے، اس کی تقریباً 900 سال، تو پتہ نہیں اس نے جموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا یا برا پر مارا تو تھا اس نے۔ اس کے بعد جرنلز کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس نے جرنلز کو پکڑا اور سب کا سر قلم کر دیا۔ اور یہاں ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے تاتارز کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے تاتارز جس نے اس کے فادر کو پوائزن دے کر مار دیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو بھائی چنگیز خان نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ سارے لوگوں کو مار دیا، تقریباً یہ 3 فٹ سے جو بھی بڑے تھے ان سب کو مار دیا۔ اس نے حکم دیا کہ جو بھی 3 فٹ سے آگے مطلب بڑے ان سب کو مار دو، کسی کو مت چھوڑو۔ تو بھائی 1206 آ گیا اور منگول کے لوگوں نے اسے چنگیز خان کا خطاب دے دیا۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ 1206 کو یہ زیادہ تر کہیں پوچھا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو یہ ٹائٹل کب دیا گیا۔ تو بھائی چنگیز خان کا میننگ بھی یونیورسل کنگ ہے، 1206 کو اس کو یہ ٹائٹل ملا۔
اور اس کی بروٹیلیٹی یہ تھی کہ اگر وہ کہیں پر انوینٹ کرنے جاتا تھا اور لوگ مخالفت کرتے تھے تو پورا نیست و نابود کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کو سب کو مار دیتے تھے. بہت ہی بروٹل تھا. کچھ ہسٹورینس کو بہت بروٹل دکھاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کتنا بروٹل ہے. یہ تو بس جو بھی ہو یہ ماضی کا حصہ ہے. اب بائی بروٹیلیٹی تو ہم دیکھ چکے ہیں، اب اس کی کائنڈنیس بھی دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ نا انصافی نہ ہو کہ رو بھٹکتی پھرے گی پھر. تو بھائی اس میں تھوڑی اچھائیاں بھی تھی. پہلے یہ تھی کہ ہر مذہب کی عزت کرتا تھا اور جہاں بھی جاتا وہاں کے طور طریقے، وہاں کے ٹیکنیکس وغیرہ سیکھتے تھے. مطلب وار جنگ کے ٹیکنیکس ہر جگہ الگ الگ ہوتے تھے، وہ یقیناً لازماً سیکھتے تھے. ٹالرنٹ تھا اور اس اپنی بیوی کی بہت عزت کرتا تھا. ویسے تو اس کی بہت سی مطلب کیا کہتے ہیں لونڈیاں وغیرہ، یہ غلط نہ ہو لونڈیاں بھی تھی، مگر اس نے اپنے کوئن کا خطاب صرف بورتے کو دیا جو اس کی پہلی بیوی تھی. اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی بہت عزت کرتا تھا، باقی اس کے افیئرس بہت زیادہ تھے. اور اس کے بعد یہ اپنے ملٹری کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، آرمی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا اور ان کی بہت ہی عزت کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، ان کے ضرورت وغیرہ کی سب خود دیکھتا تھا. although he was very brutal پر کچھ تو اس میں اچھائیاں تھی. اب اس کی دیکھیے مرنے سے پہلے اس نے اپنے امپائر اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی، سب بیٹوں میں، چونکہ خاقان تو اکتائی خان ہو گیا، مطلب اس کی جگہ بیٹھ گیا، پر سلطنت کو اس نے اپنے بیٹوں میں برابر بانٹ دی. اس کے بعد اس کی ڈیتھ 1227 کو ہوئی، یہ بھی آپ یاد رکھیں. اور کاز آف ڈیتھ دیکھیے اس کے موت کے بارے میں ہسٹورینس الگ الگ تھیوریز پیش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، پر زیادہ تر ہسٹورینس اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ گھوڑے سے گر کر اس کی موت ہو گئی. شکار پہ گئے تھے، وہاں کچھ معاملہ ہوا اور یہ گھوڑے سے گر گئے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ریسپائریٹری ڈیزیز کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. پر منگول کا جو کتاب ہے سیکرٹ منگول ہسٹری، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد سکون سے رہنے دیا جائے اور اسی لیے اس نے اپنی قبر بھی اس جگہ بنائی کہ ابھی تک لوگوں کو صحیح سے پتہ نہیں کہ اس کو کہاں دفن کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اسے دفن کر دیا ان لوگوں کو مار دیا گیا. یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس کی ڈیتھ کے بارے میں کوئی اچھی تھیوری نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں، بس یہی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. میں ایسے ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں، اور جو انفارمیشن میں لاتا ہوں وہ 100% صحیح ہوتے ہیں. کچھ ڈیٹ وغیرہ اگر یہاں کچھ غلطی ہو جائے تو میں ٹاپ کمنٹ میں اسے لکھ دوں گا. سو تھینکس فار واچنگ. خوش رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیں.